ڈاکٹر صاحبہ، اب جیسے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، میرے خیال میں یہ سندھ حکومت کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پر رینجرز کے لیے بہت ہزیمت کا باعث بن رہی ہے۔ میرا خیال یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جو آفتاب احمد صاحب کی پکچرز تھیں ان کی ٹارچرڈ باڈی کی، وہ تو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر ہی رہی تھی، تو یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ جو رینجرز کا انیشل موقف ہے وہ غلط ہے، اور اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوا۔ اور دیکھیے، آپ نے ایک آدمی کو 10 لوگوں کے سامنے اٹھایا، پھر آپ نے اس کو عدالت میں پیش کیا، پھر آپ نے اس کو 90 روز کے ریمانڈ پہ لیا، ایک ہیلدی ینگ انسان، اور 3 دن بعد آپ نے اس کو ہاسپٹل بھیج دیا یہ کہہ کے کہ جی اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی ہے۔ تو یہ تو کسی بھی فہم رکھنے والے آدمی کو، عام آدمی کو بھی یہ بات سچ اور صحیح نہیں لگتی۔ اچھا ہوا راحیل شریف صاحب نے انٹروین کر دیا، گو کہ اس وقت MQM کمزور ہے اور اس طرح سے وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتی جس طرح سے ماضی میں کیا کرتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو MQM کی گراؤنڈ پہ سپورٹ ہے وہ ختم ہو اور خاص طور پر اس طرح کے واقعات سامنے آئے، اور میرا خیال ہے کہ ایک رات میں رینجرز نے اپنے آپریشن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے الطاف حسین اچھے یا برے، ان میں 10,000 برائیاں، لیکن جو یہ محرومیت تھی نا اردو سپیکنگ کمیونٹی کی، اس کو انہوں نے اجاگر کیا تھا اور اس کو شناخت دی تھی۔ کل کے اس واقعے نے اس کو انڈورسمنٹ دے دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ انکوائری کریں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی، اس سے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کراچی کو سیاسی آلٹرنیٹو دینا چاہتے ہیں وہ اس قسم کا نہ ہو جو ہمیں پاک سرزمین کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ حقیقت جو بھی ہو، پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی سے بہت بڑی ہوتی ہے، اور ہر آدمی جس دن انہوں نے اپنی پہلی سپیچ کی تھی اس سے لے کر آج تک ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کہیں کوئی کولیبریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان کے درمیان۔ اس وقت وہ فوری طور پر میں سمجھتا ہوں، ہم نے آپ نے پرسوں جب بات کی تھی، کیوں الگ چیز ہے؟ ایک طرف چھاپے پڑ رہے ہیں، ورکرز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو ہوا میں آ گیا، تو یہ کیا میں اور آپ نقطے نہیں جوڑیں گے؟ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ اور اوور نائٹ ایسا لگا کہ یہ ایسی جماعت نہیں ہے جو ظلم کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایکویشن ڈیویلپ ہوئی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب؟ کئی سوال آ گئے۔ شکریہ ہما صاحبہ۔ پہلے تو میں سب سے پہلے آفتاب بھائی کی شہادت پر اپنی طرف سے، پارٹی کی طرف سے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان کے لواحقین سے اور ان کے ہمدردوں سے، ان کے دوستوں سے، خود اپنے آپ سے بھی۔ یہ کہہ دینا کہ ہم اوور نائٹ آئے، ایسا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی لے کر آیا، یہ بھی غلط بات۔ آپ نے جو ایشوز کا ذکر کیا، ظاہر ہے میں ان ایشوز کے اندر میں شامل رہا اور میں نے اس سے اتفاق کیا تھا، اور اس ایشوز کی بنیاد پر میں نے متحدہ قومی موومنٹ میں آیا، اور میں نے اپنا دن رات جو بھی میرے میں تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ میں نے متحدہ قومی موومنٹ، پہلے مہاجر قومی موومنٹ، پھر وہ متحدہ کی شکل اختیار کر گئی، اس کے ساتھ میں نے الطاف حسین صاحب کا ساتھ دیا کر رہا ہوں۔ ایشوز کی بنیاد پر تو متحدہ نے بہت اچھے طریقے سے، الطاف حسین صاحب نے بہت بھرپور طریقے سے ان ایشوز کو اٹھا کر مہاجروں کو متحد کیا، اور مہاجروں کو متحد کر کے اپنی آواز اٹھائی۔ قوم کو تو آپ نے متحد کیا، قوم کو تو آپ نے ایک یکجا کیا۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ متحدہ کا ساتھ دیں تو آپ جان سے جائیں، غائب ہو جائیں، مسنگ پرسنز میں چلے جائیں، یا اللہ معاف کرے آپ کی اس طرح سے کسٹوڈیل ڈیتھ ہو۔ آج تو یہ میسج، کل کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آفتاب صاحب کی، اس سے تو یہ میسج گیا کہ جی آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اگر MQM کا حصہ بنا رہنا چاہتے ہیں یا کراچی میں کوئی پولیٹیکل فیس چاہتے ہیں یا پناہ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جوائن کر لیں، ورنہ آپ کا اللہ معاف کرے ایسا اشر ہو سکتا ہے۔ آپ کا خاصا لوڈڈ سوال ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ انیسہ بس تفصیلی جواب دیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے کافی لوڈڈ سوال ہے، اور انیسہ میں موقع دوں گا کہ یہ جواب دیں۔ مجاہد صاحب آپ سے ایک اور گزارش بھی کروں، یہ بات میں آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ جملے ہیں جو میں نے بار بار لوگوں سے اس انسیڈنٹ کے بعد سنے ہیں۔ جس طریقے سے 90 پہ چھاپا مار کر جنگی قیدیوں کی طرح لوگوں کو لے جانا،
جس طریقے سے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے 100 200 افراد کو ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے پھر 4-5 اگر وانٹیڈ ہو تو ان کو رکھنا اور باقی 150 کو پیٹ پاٹ کے چھوڑ دینا. ہمارا بنیادی مقصد رینجرز کو جو اور آپریشن کرنے والی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الطاف حسین کے ساتھ بھی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ انصاف کیجیے. میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت جو MQM کا ورکر انتہائی مشکل میں ہے اس کے لیے کیا راہ عمل بتا رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے کوئی عام معافی کا اعلان تو نہیں ہوا؟ اس سے یہ تو نہیں کہا کسی نے کہ آ کے تم کنفیشن کر دو ہم تمہیں معاف کر دیں گے؟ ایک پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور کنٹینیو ہو رہی ہے. واقعی اس وقت کراچی کا شہری MQM کا ورکر کھلے طریقے سے کام کر رہا ہے یا ایک کسی اور خوف کا شکار ہے؟ اب یہی وجہ ہے کہ ہم رینجرز کے لیے سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ بے گناہوں کی گرفتاریاں بے تکے طریقے سے چھاپے، ان چیزوں کو بند کیا جائے، لوگوں کو پرامن طریقے سے لوگوں کو اپنی زندگیاں گزارنے کی اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کیمرے کے پیچھے لیکن یہ بات اہم ہے، کراچی آپریشن کنٹروورشل ہو جائے گا، ہو گیا ہے اگر یہ سب کچھ جاری رہا. دربار کی بدترین فقرا سے مانگو، ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا. ارے تم جیسے کئی میر جعفر اور میر صادق گردنیں کاٹ بھی دیں تو لہو بولے گا کہ میرا قائد صرف الطاف حسین، میری پہچان صرف الطاف حسین، میری آن صرف الطاف حسین، میری جان صرف الطاف حسین. وہ جس پہ مرنا گوارا ہے میرا قائد ہے، لہو میرے پکارا ہے میرا قائد ہے. حالات کے ستم جھیلنا ہم متحدہ کی ہمت ہے، خطروں سے بڑھ کر کھیلنا ہم متحدہ کی عادت ہے. ایک دوسرے کے واسطے اولاد کی دیوار